السلام علیکم ناظرین، میں عربی گرامر کا اگلا لیکچر لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم پوری ڈیپتھ کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ عربی زبان کی گرامر کا مطالعہ کریں گے، اور بالخصوص اس تناظر کے اندر کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھنا شروع کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں عربی زبان کی جو ابتدائی چیزیں ہیں ان کا جاننا بہت ضروری ہے، اور بالخصوص وہ اصطلاحات جو عربی زبان کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں، جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، تو ان اصطلاحات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو آج میں 3 بڑی بنیادی قسم کی اصطلاحات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، جن کا عربی زبان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو اصطلاحیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب، اور نمبر 3 جملہ۔ تو یہ اصطلاحات جو ہیں سمجھنا اور ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ ان تینوں کی تعریف جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک اگر کسی دوست نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لے تاکہ اس تک میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ تو پہلی اصطلاح مفرد۔ جی ہاں، تو مفرد کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ فرد سے نکلا ہے۔ تو فرد تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم عام بول چال کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر کہیں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، جی ہاں، تو وہ ایک لفظ جو ہے وہ مفرد کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد مرکب کی طرف۔ تو مرکب یاد رکھیے گا یہ ترکیب سے نکلا ہے، یعنی 2 چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ جی ہاں، تو جب 2 مفرد یعنی 2 لفظ جو تنہا ہوں، اگر ہم ان کو آپس میں ملا دیں تو جو چیز ہمارے سامنے آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مرکب ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر رسول اور خدا، یا رسول اور اللہ۔ اب ایک لفظ ہے رسول، مفرد ہے، اسی طرح سے ایک لفظ ہے اللہ، یہ بھی مفرد ہے۔ تو وہ ہم ان دونوں کو ملا کر کہیں کہ رسول اللہ، جی، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مرکب بن گیا، یعنی ہم نے 2 لفظوں کو آپس میں ملا دیا۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یعنی رسول جب ہم الگ پڑھیں گے تو یہ مفرد ہوگا، اسی طرح سے اللہ کو ہم اگر الگ پڑھیں گے، الگ دیکھیں گے تو یہ بھی مفرد ہوگا، لیکن جب ہم دونوں کو ملا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب بن جائے گا۔ جی، اب ایک یہاں اور اضافی بات، یہ اس سے پہلے ہم ایک مرتبہ جو 3 الفاظ جو ہیں ہم انہی کی بات کر لیتے ہیں کہ جملہ، پھر اس کے بعد کہ مفرد اور مرکب، یہ دونوں چیزیں اگر اس طرح سے ملائی جائیں کہ ان سے بات جو ہے وہ ایک مکمل سمجھ میں آ جائے تو پھر ہم اس کو جو ہے وہ جملہ کہتے ہیں۔ جی ہاں، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ اگر ایک لفظ تنہا ہے تو وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، اور اگر 2 لفظوں کو ہم نے آپس میں ملا دیا تو وہ کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا۔ اور اگر ہم نے چند مرکبات کو اور چند مفرد الفاظ کو اس طرح سے ہم نے آپس میں باہم ملایا کہ ہمیں بات سمجھ میں آنے لگی تو وہ کیا بن گیا؟ ایک جملہ بن گیا۔ اب میں اسی چیز کو دوبارہ مثال سے واضح کروں گا۔ تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ رسول مفرد، اللہ مفرد، ہم نے دونوں کو ملایا، کیا بن گیا؟ رسول اللہ، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب۔ اب جملے کی بات رہ گئی تھی، اب ہم اگر اس کے شروع میں محمد لگا دیں، جی ہاں، محمد رسول اللہ، جی ہاں، اب یہ ایک جملہ بن گیا۔ کیوں جملہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات جو ہے وہ مکمل طور پر سمجھ میں آئے۔ تو محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ 3 الفاظ جو ہمارے سامنے ہیں، جس میں محمد جو ہے ایک مفرد کی صورت میں ہے، جبکہ رسول اللہ جو ہے ایک مرکب کی صورت میں ہے۔ تو ہم نے ایک مفرد کو اور ایک مرکب کو اس طرح سے وہاں ملایا
کہ وہ جملہ بن گیا اور ہمیں اس سے ایک بڑی خوبصورت بات مکمل طور پر سمجھ میں آئی کہ محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں ایک بات جو ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اضافی بات جو ہے اس کا بھی آپ کے گوش گزار کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ مرکب کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، ایک مرکب ناقص ہوتا ہے اور ایک مرکب تام ہوتا ہے۔ جی ہاں، مرکب ناقص یعنی جب ہم دو الفاظ کو اس طرح سے ملائیں کہ وہ بات جب ہم سنیں تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تشنگی رہے کہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے اس بات کرنے کا قائل جو ہے، اس بات کو کہنے والا جو ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہماری تشنگی جو ہے ہمارے اندر ہمیں کچھ مزید جاننے پر مجبور کر رہی ہو تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، تو اتنی بات سننے سے ہمارے دماغ کے اندر ایک تشنگی ہے کہ کون ہے رسول اللہ، یہ کس رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو یہ تشنگی ہے۔ تو یہ جو تشنگی ہے ابھی ہمارے ذہن کے اندر، اس تشنگی کی وجہ سے ہم اس کو مرکب ناقص کہیں گے۔ جیسے قرآن کریم کے اندر عدو مبین، یہ مرکب توصیفی ہے۔ کھلا دشمن، تو وہ کھلا دشمن کون ہے، کس کو کھلا دشمن کہا جا رہا ہے؟ تو ابھی ان سوالات کا جواب جو ہے خالی لفظ عدو مبین سے ہمیں نہیں مل رہا، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ مرکب ناقص بھی ہے۔ جی ہاں، اور اگر کوئی ایسا مرکب ہو، یاد رکھیے گا، کہ جس سے بات بھی مکمل سمجھ میں آ رہی ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا محمد رسول اللہ، تو یہ ہمارے پاس تین لفظ ہیں، محمد، رسول اور اللہ۔ تو اب ہم نے ان تین لفظوں کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ اس سے ہمیں بات جو ہے مکمل طور پر سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو ان تین الفاظ کی جو ترکیب ہے، یعنی یہ جو ایک مکمل مرکب ہمارے سامنے ان تین الفاظ کی صورت میں آ رہا ہے، تو یہ ایک ایسی ترکیب ہے کہ اس سے ہمیں مکمل بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو جس ترکیب سے، جس مرکب سے ہمیں بات مکمل طور پر سمجھ میں آئے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ تو اسی لیے مرکب تام جو ہوتا ہے وہ جملے کو بھی کہا جاتا ہے، یا ایک جملہ جو ہے وہ مرکب تام بھی ہے، یا مرکب تام جو ہے وہ ایک جملہ بھی ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں بڑی ہی اہم جو ہے باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں، بڑی ہی اہم اصطلاحات سے جو ہے وہ آپ کو آشنا کیا گیا ہے کہ مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے اور جملہ کیا ہوتا ہے، نیز یہ کہ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں اور مرکب تام کسے کہتے ہیں۔ آپ اگر میرے چینل سے جڑے رہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو جو ہے عربی کے تمام اثر و رموز سے جو ہے وہ آگاہی ہو جائے گی۔ میرا اصل متمع نظر یہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اسی لیے میں نے اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے چینل کو اب جو ہے وہ عربی زبان کی تدریس و تفہیم اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ اب مکمل طور پر جو ہے وقف کر دیا ہے اس چینل کو ان دو موضوعات کے لیے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو جو ہے اب آپ پروموٹ بھی کریں، اس کے ساتھ جڑے بھی رہیں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم کی مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔